بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم برائیوں کا اندھیرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور، چھٹی صدی عیسوی کا زمانہ اور حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چھٹی صدی عیسوی کا زمانہ جس میں ابراہہ نے کعبہ کو گھرانے کا ارادہ کیا، برائیوں کے اندھیرے کا زمانہ تھا۔ دنیا کے کسی ملک میں بھی اسلام باقی نہ رہا تھا، اگرچہ پرانے پیغمبروں کی تعلیم کا تھوڑا بہت اثر کچھ نیک لوگوں کے اندر موجود تھا، لیکن ایک اللہ کی خالص فرمانبرداری جس میں کسی دوسرے کی فرمانبرداری شامل نہ ہو، ساری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے لوگ طرح طرح کی بری عادتوں میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان کے چال چلن بگڑ گئے تھے۔ پہلے پیغمبروں پر اللہ کی طرف سے جو کتابیں اتری تھیں، ان میں سے کتنی کتابوں کا تو نام و نشان باقی نہ رہا تھا، اور جو کتابیں باقی تھیں وہ بھی اپنی اصلی حالت میں نہ تھیں، کیونکہ ان کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں نے اپنی پسند کے مطابق ان میں تبدیلیاں کر دی تھیں۔ بڑے بڑے ملکوں میں لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ایران میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی، ہندوستان کے لوگ ہوا، پانی، آگ، سورج اور دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے۔ اپنی دیوی دیوتاؤں کے انہوں نے کروڑوں بت بنا رکھے تھے جن سے مرادیں مانگتے تھے۔ ذات پات کی تفریق کا زور تھا، شراب پینے اور جوا کھیلنے کا عام رواج تھا۔ چین اور کئی دوسرے ملکوں میں گوتم بدھ کے بت بنا بنا کر پوجے جاتے تھے۔ ان ملکوں کے لوگوں نے اور بھی بہت سے بت بنا رکھے تھے، کسی سے اولاد مانگتے تھے، کسی سے دولت اور کسی سے بارش۔ ان میں جادو ٹونے اور بہت سی دوسری بری رسموں کا رواج بھی تھا۔ فلسطین، عرب اور کچھ دوسرے ملکوں میں یہودی بھی موجود تھے۔ وہ اگرچہ ایک خدا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا ان سے پہلے آنے والے پیغمبروں کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں رد و بدل کر ڈالا تھا اور ان کے اخلاق میں سخت بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ دولت جمع کرنے کا لالچ ان میں حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا، اور اس کام کے لیے وہ جھوٹ، دغا بازی اور فریب ہر چیز کو جائز سمجھتے تھے۔ سود کھاتے تھے اور فیصلہ کرتے وقت انصاف سے کام نہیں لیتے تھے۔ امیر اور طاقتور لوگوں سے رعایت کرتے اور غریب اور کمزور لوگوں پر سختی۔ یورپ کے کئی ملکوں کے لوگ بالکل اجنڈ اور وحشی تھے۔ ان میں سے بعض کا کوئی دین مذہب نہیں تھا اور بعض بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ مصر، روم، شام، یمن اور کئی دوسرے ملکوں میں عیسائیت کا زور تھا، لیکن عیسائیوں نے بھی اپنی آسمانی کتاب انجیل میں رد و بدل کر ڈالا تھا۔ وہ ایک کے بجائے تین خدا مانتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ بہت سے عیسائی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت اور تصویریں بنا کر ان کو پوجتے تھے۔ انہوں نے کئی حرام چیزوں کو حلال بنا لیا تھا اور بے شمار برائیاں ان میں جڑ پکڑ گئی تھیں۔ عرب کے لوگوں کی حالت اس زمانے میں عجیب تھی۔ گندمی رنگ، اونچی پیشانی، مضبوط جسم، سیاہ آنکھیں اور تیز نظر والے یہ لوگ بڑے بہادر، مہمان نواز، آزادی پسند، دریا دل اور بات کے پکے تھے۔ ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا اور وہ شاعر و شاعری کے بہت قدردان تھے۔ اپنی زبان عربی کو ان کو اس قدر فخر تھا کہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے لوگوں کو وہ گونگا کہتے تھے، لیکن یہ خوبیاں ان کے ساتھ ان میں دنیا بھر کے ملکوں اور قوموں کی برائیاں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ اس وقت عرب کی آبادی چند لاکھ سے زیادہ نہ تھی۔ اس کا زیادہ حصہ صحراؤں میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ اونٹوں، گھوڑوں اور بھیڑ بکریوں کے گھلے لیے چارے کی تلاش میں پھرتے رہتے۔ جہاں کوئی چشمہ، کھجور کے کچھ پیڑ اور کچھ سبزہ نظر آیا، وہیں ڈیرے ڈال دیے۔ ان لوگوں کو بدو، بدوی یا عرابی کہا جاتا تھا۔ جو لوگ شہروں اور قصبوں میں آباد تھے وہ حضری کہلاتے تھے۔ شہروں اور قصبوں میں مکہ، طائف، یثرب اور خیبر بہت مشہور تھے۔ شہری اور بدوی سارے ہی عرب
طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا تھے۔ کوئی مرکزی حکومت موجود نہیں تھی جو امن و امان قائم رکھتی۔ اس لیے مختلف قبیلوں میں آئے دن لڑائیاں ہوتی تھیں۔ ان کی وجہ معمولی ہوتی تھی، ایک نے دوسرے کے چشمے سے پانی پی لیا، ایک کا جانور دوسرے کی چراگاہ میں چلا گیا، ایک قبیلے کے شاعر نے دوسرے قبیلے کے خلاف کوئی شعر لکھ دیا۔ بس اسی بات پر لڑائی چھڑ جاتی جو کئی سال تک جاری رہتی اور ہزاروں آدمی مارے جاتے۔ بعض لڑائیاں 30 40 برس تک چلتی رہتی۔ یہ لوگ کھلے بندوں شراب پیتے، جوا کھیلتے، بے حیائی کے کام کرتے، سود کھاتے اور راہ چلتے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ ناظرین، بعض ظالم لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے اور بعض ان کو کسی اندھے کنویں میں پھینک یا کر کسی دوسرے پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے کر مار ڈالتے تھے۔ ان کے مذہب کا بھی عجب حال تھا۔ زیادہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ یہ بت پتھر کے بھی ہوتے اور لکڑی کے بھی۔ ہر شخص کے پاس ایک چھوٹا بت بھی ہوتا اور ہر قبیلے کا اپنا اپنا بڑا بت بھی ہوتا۔ بت پرستی کا اتنا شوق تھا کہ راستے میں کوئی خوبصورت پتھر مل جاتا تو اسی کو بت بنا لیتے۔ کچھ لوگ بتوں کے علاوہ چاند، سورج، ستاروں، درختوں، غاروں اور پہاڑی چٹانوں کو بھی پوجتے تھے۔ ان میں اللہ کا تصور موجود تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی دیوی دیوتا اور بتوں کا وسیلہ ضروری ہے۔ فرشتوں اور دیووں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ان کے دیوی دیوتاؤں میں عزا، لات اور منات بہت مشہور تھے۔ انہوں نے مختلف شکلوں میں ان کے بت بنا رکھے تھے۔ ان کی پوجا کرتے، ان سے مرادیں مانگتے اور ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ وہ بھوت پریت، خبیث روحوں، جنوں، نجومیوں اور منتر پڑھنے والوں کو بھی بہت مانتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں بھی 360 بت رکھ دیے تھے اور اس کو دنیا کا سب سے بڑا بت خانہ بنا ڈالا تھا۔ بے شرمی اور بے حیائی کا یہ حال تھا کہ مرد اور عورتیں ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کرتے، اس کے گرد پھیرے لگاتے۔ قریش کی معزز قوم بھی جو کعبے کی نگران اور خادم تھی، ان برائیوں میں پوری طرح مبتلا ہو گئی تھی۔ غرض ہر طرف گڈاڈوب اندھیرا تھا۔ یکایک اس اندھیرے میں نور کی ایک کرن پھوٹی اور ہدایت کی امید کا چراغ روشن ہو گیا۔